اس وقت مارکیٹ کے حوالے سے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, کسانوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. ہماری جو جنوبی پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹ ہیں اس میں تو تقریباً 10 سے 15 دن پہلے گندم ہارویسٹر ہو کے نکل کے مارکیٹ میں آ گئی اور وہ بک بھی رہی ہے. اس کا ریٹ جو ہے نا 1800 سے لے کے 2200 روپے من بک رہا ہے, اور اپر پنجاب ابھی کٹائی شروع ہو گئی ہے. تو ہم حیران یہ ہیں کہ گندم ہماری نکل کے تیار ہو گئی ہے, مارکیٹ میں آ گئی ہے, لیکن گورنمنٹ پنجاب نے جو پچھلے سال ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 3900 میں گندم خریدیں گی, لیکن وہ نہیں خریدی گئی, جبکہ دوسرے صوبوں نے گندم 4000 میں خریدی تھی. اس دفعہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ دوسرے صوبے بھی گندم نہیں خرید رہے, اور جو ہماری پنجاب کی گندم ہے پچھلے سال بھی کسان ڈسا ہوا تھا اور کسان سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سال گندم کا ریٹ اچھا مل جائے, کیونکہ مریم صاحبہ نے اس سال بڑی سپیچ کی اور کسانوں سے وعدہ کیا کہ کسانوں گندم کاشت کرو, میں آپ کا حق نہیں رکھوں گی. تو ہم مریم صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ حق کہاں ہے؟ یہ بلکہ ہم سنوا بھی دیتے ہیں اپنے ویورز کو کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ سی ایم ہے پنجاب گورنمنٹ, انہوں نے کیا وعدے کیے تھے ہمارے کسان بھائیوں سے. آپ گندم اگائیں, بغیر کسی خوف کے اگائیں, کسی ڈر کے بغیر اگائیں, آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالی میری ذمہ داری ہے. تو یہ بتائیے کہ پھر کیا وجہ بنی ہے, کیوں وعدہ وفا نہیں ہو سکا؟ ابھی مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ گندم میں نے خریدنی نہیں. گندم 1,20,00,000 ایکڑ پہ گندم کاشت ہے. 50 سے 60 لاکھ کاشتکار نے گندم کاشت کی ہے. جو گندم کے اخراجات جو ہمارے گھر پڑ رہے ہیں وہ 4000 روپے کے قریب پڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس 2 DAP ہے, یوریا ہے, ٹھیکہ ہے, سب ملا کے گورنمنٹ پنجاب کو بھی پتا ہے کہ اس ٹائم کسانوں کو گندم گھر میں کتنی پڑ رہی ہے. اور پھر ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو نقصانات نہیں دیں گے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹریکٹر دے دیے. ٹریکٹر تو 60 لاکھ لوگوں کو گندم کاشت کی ہے, 1000 کو آپ نے ٹریکٹر دیا ہے, وہ بھی ٹریکٹر کی جو آپ نے قرعہ اندازی کی ہے اس پہ تو آپ نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ یہ جو 12 ایکڑ کا کسان ہے اس نے گندم کاشت کیا ہے, کس پہ پیاز کاشت کیا ہے, اس پہ آلو کاشت کیا ہے. تو گندم کے کاشتکار کو اگر آپ 1000 ٹریکٹر دے کے آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں نے 70 لاکھ کسان کو بینیفٹ دے دیا ہے, تو یہ تو ظلم ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارا پچھلے سال بھی گندم کا ریٹ نہیں تھا, گنے کا ریٹ ہمیں نہیں ملا, اور خاص کر جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے ہماری گندم کی جو پر ایکڑ ایوریج آ رہی ہے, میری اپنی ذاتی جو پچھلے سال 60 من ایوریج تھی ابھی 25 من ہے ایوریج ہے, اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس دفعہ گندم کا سٹا پہلے نکل آیا, گرمی پہلے پڑ گئی, جس کی وجہ سے گندم پر ایکڑ ایوریج بھی کم آ رہی ہے اور گورنمنٹ پنجاب ریٹ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر رہی. اور ساتھ میں یہ مجھے بتائیے کہ یہ پنجاب حکومت جو منطق دے رہی ہے, چونکہ گندم کی قیمت گزشتہ برس سٹیبل رہی ہے, اس وجہ سے روٹی اور آٹے کی قیمت بھی کم ہوئی, اس لیے ہم گندم نہیں خرید رہے, آپ اس منطق سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ یہ کیسا ظلم ہے, میں بیوروکریسی کیسے سی ایم پنجاب کو سمجھائیں کہ جو 60 لاکھ کسان گندم کاشت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے 10 سال 5 سال پہلے ہم سے اپیل کرتی تھی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ, خدا کے واسطے کسانوں گندم کاشت کرو, ہمیں باہر سے گندم منگوانی پڑتی ہے, ہمارے پاس ذرا مبادلہ یا ڈالر نہیں ہے. اگر کسانوں نے بدقسمتی سے وہ گندم پوری کر دی, پاکستان میں پیدا کرنی شروع کر دی, تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ریٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اتنی کاسٹ ہے, اتنا ریٹ ہے. تو ایک دم آپ نے پچھلے سال بھی نہیں خریدی اور اس سال کہتے ہیں کہ میں نے روٹی سستی دینی. ہم کب کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ آپ روٹی سستی نہ دیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی غریب ہیں, جو غریب ہے اس کو بھی روٹی سستی ملے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک غریب کو مار کے دوسرے غریب کو زندہ رکھا جائے؟ تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا کہ آپ کسانوں کو مار دیں اور دوسروں کو کہیں کہ میں آٹا سستا دینا ہے. اگر آپ نے آٹا سستا دینا ہے تو دیں, لیکن اپنے سے دینا. آپ اپنے حکومت آپ کریں, آٹا سستا کا کریڈٹ آپ لیں اور کسان کو ذبح کر کے اس کا آٹا سستا دیں آپ. لیکن پنجاب حکومت کی جو ترجمان ہے سلما بٹ صاحبہ, انہوں نے بھی کسانوں سے سوال کیے کہ صرف 2000 کسان ہیں, آلو, مکئی اور دیگر فصلوں پر کسانوں نے منافع کمائے ہیں, اس وقت کوئی کسان سڑکوں پر کیوں نہیں آیا؟ کسانوں کا آپ کیا ٹیک ہے اس حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے کہ اب کیوں کسان احتجاج کر رہا ہے؟ جی میں نے ان کی سنی تھی ویڈیو. ان کو بھی پتہ نہیں زراعت کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے, کیونکہ میرے دیکھنے میں ان کا پیچھے سے زراعت کا پیشہ نہیں ہے ان کی فیملی کا. بہرحال ہوگا. بہرحال پیاز اس دفعہ ہمارا رل رہا ہے, کوئی خریدنے والا نہیں ہے. ٹماٹر ہمارا رل گیا, پیاز ہمارا, اور آلو کا جو تھوڑا سا ریٹ بڑھا اور اس کے بعد آلو کی مارکیٹ بالکل کریش کر گئی. ہمیں سمجھ نہیں آتی گورنمنٹ کی
کہ چاول ہم بھیجتے تھے، پچھلی دفعہ ہم نے 5 ارب روپے کے چاول باہر بھیجے، ذرا مبادلہ کما کے لائے، لیکن اس پچھلے سال جو ہمیں سیڈ دیا گیا وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو 125 من ایوریج چاول آنا تھا وہ 20 من آیا، بلکہ امریکہ سے ہماری شپمنٹ واپس آ گئی رائس کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں زرعی ادوات آپ نے جو سپرے کی تھی وہ سپرے صحیح نہیں تھی، نہ ہمیں سپرے صحیح دی جا رہی ہے، نہ سیڈ صحیح دیا جا رہا ہے، نہ ہاں اگر آپ نے گندم ہم سے سستی لینی ہے تو ہمیں بجلی کا یونٹ سستا دے دیں، کھاد سستی دے دیں، سیڈ سستا دے دیں، اور اس سے ہم سے سستی لے لیں۔ ہم کب چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں گندم سے اربوں روپے کسان کما لیا۔ اللہ گواہ ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا سے آج تک یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو آڑتی کا قرض دار میرا دادا تھا، اس کے بعد باپ تھا، اب میں ہوں، آنے والی نسلیں بھی اس آڑتی سے قرضے سے نہیں نکل سکتی۔ ہر سال ہم آڑتی سے پیسہ ادھار پہ فصل سیڈ لیتے ہیں، ادھار پہ کھاد لیتے ہیں، بلکہ گھر کا راشن بھی ہم سارا دن آڑت کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پرچی دیتا ہے تو ہم جنرل سٹور سے اپنے گھر کا راشن لیتے ہیں۔ حکومت نے آڑتی سے جان چھڑانے کے لیے تو آپ کو کسان کارڈ دیا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں جی، کسان کارڈ کے تو پیسے میں نے دینے ہیں، کسان کارڈ کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو ہم کسان کارڈ دے دیتے ہیں۔ جو کسان کارڈ پہ ڈی اے پی 12,000 کی بک رہی تھی وہ اوپن مارکیٹ میں 11,500 میں مل رہی تھی، 500 روپے مہنگی کسان کارڈ پہ مل رہی تھی۔ اسی طرح یوریا جو ہمیں سستی مل رہی تھی، کام جب کیش میں لینے جاتے تھے، جب کارڈ پہ جاتے تھے تو 500 روپے مہنگی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کسان کارڈ پہ تو ہمیں سستی ملنی چاہیے، یہ تو 500 روپے مارکیٹ سے مہنگی بک رہی ہے، مل رہی ہے۔ تو میں بیوروکریسی سیم پنجاب صاحبہ کو سمجھا ہی نہیں پا رہی کہ آپ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ زراعت اگر گندم نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو ہے نا ہماری گندم کم کاشت ہوئی، اس سال اور بھی کم کاشت ہوئی، اگر یہی ظلم رہا تو اگلے سال تو ہم گندم کاشت ہی نہیں کریں گے۔ اربوں روپے ڈالر ہمارے پاس ہیں، 1 ارب کے لیے تو ہم IMF کے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور اربوں ڈالر سے ہم گندم باہر سے منگوا سکتے ہیں۔ لیکن پنجاب حکومت نے کسانوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے گندم منتقل کرنے کی بھی تو اجازت دی ہے، کیا کسان حکومت کے اس فیصلے سے بھی خوش نہیں ہے؟ اس وقت ہاں پچھلے سال مریم صاحبہ ہمیں صوبہ کے لیے دیتی نا اجازت، جب سندھ میں 4,000 کی بک رہی تھی، KPK میں 4,000، اس دفعہ صوبہ کھولا ہے، جب سندھ والوں کو اور KPK اور بلوچستان کو بھی کہا ہے کہ اس سال آپ نے گندم نہیں خریدنی، وہاں اب تو ہم KPK میں لے جاتے ہیں تو وہاں 1600 میں بک رہی ہے کیونکہ وہ بھی نہیں خرید رہے۔ اگر ہم سندھ میں لے کے جاتے ہیں، سندھ میں تو اور ظلم ہے، اور سستی بک رہی ہے۔ یہ بارڈر کھول دے، کوئی ملک میں کئی بار ہمارے ساتھ کوئی گورنمنٹ کا ایگریمنٹ کرا دے، ہم گندم باہر بھیج دیں، ہمارے پڑوس ملک میں جو ہمارے سعودی ممالک ہیں ان میں کئی گندم بھجوا دیں، اگر آپ نہیں خرید سکتی تو یہ تو بالکل ہی بات نہیں کہ بارڈر کھول کے، بارڈر آپ سندھ میں 1800 کی بک رہی ہے، چلو پنجاب میں 1900 کی بک رہی ہے، تو ہم بارڈر سے 100 روپے کرایہ لے کے ہم سندھ میں کہاں لے کے جائیں اس کو بیچنے کے لیے؟ ٹھیک، تو حکومت نے پھر اس حوالے سے کوئی آپ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ پنجاب کے وزیر زراعت ہیں، سیکٹری زراعت ہیں،